نوازش کے زمرے میں آتی ہیں کہ ہم گزشتہ شب جمعہ کی درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے، سوالات اور اشکالات کے جواب حاصل کرنے اور اپنی روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنی روح کو سیراب کرنے کے لیے اس انداز میں یہاں بڑا جمان ہیں اور تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے اپنے بے شمار ایجادات میں سے ہمیں بھی موجود کیا کہ ہم اس کی یاد کی مجلس سجانے کا شرف اس نے ہمیں بخشا۔ یہ اس زمانے کے مطابق بہت حقیقی خادم قرار پانے کا مستحق ہے کہ اپنے روز و شب میں سے، اپنی مصروفیات، تعلیم کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس نے خانقاہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے اس کم سنی میں۔ یہ بلا شبہ یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ عمر کے اس حصے ہی سے سعادتیں حصے میں آ جائیں کہ وہ حقیقی علوم پر دسترس کے لیے مل بیٹھنے کا جو اللہ نے جو ذریعہ بنایا ہے اس میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے انہوں نے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب سلمان ریاض صاحب سے کہ کل کی نشست کے حوالے سے گفتگو میں شامل ہو جایا جائے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ہی یہ توجہات اور یہ تربیت پہلے آپ نے ہمیں عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد ہمیں دکھایا کہ عمل کیا کس طریقے سے جاتا ہے۔ یہ ادھر جو بھی خدمات دی جا رہی ہیں تو ہم سننے والے سے سنتے ہیں کہ جب میاں صاحب نے آنا ہوتا تھا خانقاہ تو آپ ان سے پہلے جو ہے خانقاہ شریف میں جو ہے تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ سب آپ کے سکھائی ہوئی ہی تعلیمات ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہے اپنی چھوٹی موٹی خدمات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بات جی۔ گزشتہ بیان میں جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکایت لی ایک بادشاہ اور اس کی شاہی باز اور ایک بڑھیا کی، تو اس میں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی صحبت کی وجہ سے صحبت سے بہت گہرا اس کے پر اثر ہوتا ہے۔ جب باز بادشاہ کے پاس تھا تو ہر وقت اس کی کلائی پہ موجود ہوتا تھا اس کی، اور جو ہے اس کو تمام تر آسائشیں جو ہے اسی کلائی پہ اس کو حاصل ہو رہی تھیں۔ لیکن جب وہ ہے وہ اڑ کے بڑھیا کے گھر گیا، وہاں پہ جا کے گرا تو بڑھیا جو کہ اس کی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتی تھی، وہ اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہر پرست سے اس نے ظاہری طور پر اس کو دیکھا، لیکن جو اس کی اصل پرواز تھی وہ اس کو نہ پہچان سکی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ پر اتنے بڑے ہو گئے اور اس کے ناخن اتنے بڑے ہو گئے تو اس بڑھیا نے جو ہے نادانی میں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس کے پر اور ناخن کاٹ دیے۔ اس نے کرنا تو بھلا چاہا، لیکن ہوا یہ کہ اس کی تمام تر صلاحیتیں جو جس وجہ سے بعض مشہور ہے اونچی اڑان کی وجہ سے وہ محدود ہو کے رہ گیا، وہ ایک زمین پہ رینگنے والی مخلوق بن کے رہ گیا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ تو اگر ہم بھی کسی غلط صحبت میں جاتے ہیں تو وہ اپنے فکری آئینے میں جو ہے ہمیں ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، جیسے وہ کہیں کہ یہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا، اتنے کمزور ہو گئے ظاہری طور پہ، اور جو ہے اتنی مشکلات تم کس وجہ سے اٹھا رہے ہو، لیکن وہ باطنی طور پہ دیکھنے کی وہ نظر نہیں رکھتی کہ ظاہری طور پر تو جسم کمزور ہے لیکن باطنی طور پہ وہ روح جو ہے وہ اچھا سفر کرتی ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت بات، خوبصورت سوال ہے۔ اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل اللہ کو بھی جو ہے وہ معاذ اللہ اپنی طرح سمجھتے کہ وہ بھی جو اہل اللہ بھی جو ہے وہ ہماری طرح زمین پہ ہی بیٹھتے ہیں، ایسے ہی کھاتے ہیں، ایسے ہی پیتے ہیں، تو جب کہ ایسے معاملہ نہیں ہوتا۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ تو ہماری طرح ہی انسان ہیں، تو آپ نے پھر یہ فرما دیا کہ میں تمہاری طرح تو ہوں لیکن تم میری طرح نہیں ہو، کیونکہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ بہت تو یہ بات جو ہے یہ اہل اللہ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی آنکھ بند کر لیں تو وہ ازل سے ابد تک کا دیکھ لیتے ہیں، تو عام انسان اور اہل اللہ جو ہے وہ کبھی بھی ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مولانا اکثر جو جیسا فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے ہمیں سیدھے راستے پہ اتنی دور لے جا کے چھوڑ دیتا ہے کہ واپسی لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اب جیسے وہ بعض سے اس کے پر کاٹتی اور ناخن کاٹتی تو وہ اتنا دور چلا گیا کہ وہ اپنے حقیقی مرکز سے جو ہے وہ دور ہو گیا. صحیح. تو اس پہ مولانا روم نے گزشتہ بیان میں فرمایا کہ تم جو ہے وہ ہوشیار ہو جاؤ اور اپنا ہاتھ جو ہے کسی ایسے کے ہاتھ میں دو جو تمہاری پرواز کو اور بلند کر سکے اور تو وہ دنیا طلب نہ ہو, ظاہر پرست نہ ہو. صحیح. تو اس بات پھر جب اس بات کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, اس نے بادشاہ کے سامنے گریہ گزاری کی کہ اگر میں ان کٹے ہوئے پروں کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ رہوں گا تو میں اپنی اڑان جو ہوں سورج سے اوپر بڑھ سکتا ہوں, اڑ سکتا ہوں. یہاں پہ بعض یہ سمجھ گیا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سچ کیا ہی کمی, ان کے علم میں کیا ہی کمی ہے کہ وہ اس کی پرواز جو ہے وہ عرش تک نہ لے کے جا سکیں. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو تھا, جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات جو ہیں وہ اپنے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچائیں اور ہم ہر انبیاء کو جو ہے وہ زمینی معجزہ دیا. کیا بات, خوبصورت بات. جیسے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں تو آپ کے پاس جو معجزہ ہے آپ کو وہ لہن ہے. حضرت سلیمان کی بات کریں تو آپ جو ہے پرندوں کی بولی سمجھ رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی بات کریں تو آپ کے پاس عصا ہے جو کہ وہ فرعون کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اور عیسیٰ روح اللہ کی بات کریں تو آپ کے پاس اس میں آدم ہے, آپ کے پاس دم ہے جو آپ مردوں کو بھی زندہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب امام الانبیاء کی باری ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمینی معجزات کے ساتھ جو ہے وہ آسمانی معجزات سے بھی نوازا. یعنی آپ حکم کر رہے ہیں تو آپ کے پیڑ جو ہے وہ اپنی پنڈلیاں رگڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں جھک کر آپ کو جو ہے وہ سلام پیش کر رہے ہیں. اور آپ انگشت شہادت سے اشارہ کر رہے ہیں تو آپ نے چاند پہ چیر دیا. تو اور ساتھ جو ہے سفر معراج کا جو واقعہ وہ تو جیسے آپ اکثر ایک شعر پڑھتے ہیں, چیز دیگر عبدہ چیز دیگر ان سراپا انتظار منتظر, کہ یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ اللہ جو ہے اپنے حبیب کا انتظار کر رہا ہے آسمان پہ. سفر معراج کے موقع پہ اللہ جو ہے اپنے حبیب کا انتظار کر رہا ہے. عبد دیگر عبدہ چیز دیگر ان سراپا انتظار منتظر, کہ عبد کا فرق یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اور قبولیت کا انتظار کرتا ہے, جبکہ آپ بھی بندے ہیں, اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, ہم دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہیں اور دوسری جانب اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے. یہ بہت شان ہے جو پوری عالم میں کسی اور کے حصے میں سعادت نہیں آئی, جو اشرف الخلائق ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہیں, اللہ کی بہترین صنعت کا شاہکار ہیں. اللہ نے آپ کے صدقے میں عالمین کو تخلیق کیا اور تمام عالمین کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمامی جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. یہ آپ کا خصوصی وصف ہے جو اور پھر کسی مخلوق کے حصے میں نہیں آیا. جی بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی جو ہے آپ کو خود تک پہنچنے کا ایک پیمانہ جو ہے وہ متعین کر دیا, کہ جیسے آپ نے کل حدیث قدسی بیان کی کہ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے یہ فرما دو کہ میں ایسا نبی بھیج رہا ہوں کہ جس کی قوم لا الہ بھی پڑھ لے تو وہ جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گی, تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ مقام صرف جو ہے اپنے حبیب کے لیے رکھا اور امام الانبیاء کے لیے رکھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی آج معراج کا سفر طے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے اتنا نوازا ہے امت محمدی کو. بے شک بے شک بے شک بے شک, سبحان اللہ. جی یہ ماشاء اللہ. علم وہ شاہی باز ہے جو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے, پر جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے کل ذکر کیا تھا اس بڑھیا کے جس کے ہاتھ میں بادشاہ کا باز لگ گیا پر اس نے اس کے پر اور ناخن کاٹ دیا. اس کا استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو بھی اس کے استعمال کا نہ چھوڑا. اور اسی طریقے سے آپ نے کہا تھا اس شخص کا جس کو اس کے پرخوں سے ایک خنجر ملا تھا, شاہی خنجر, اس نے اس کی قدر نہیں کی, اس کو باتھ روم میں گاڑ دیا اور اس پہ میلے کپڑے ٹنگانے لگا. کل ذکر آیا یہ ناقدری کا نا کہ کتنی اعلیٰ عرفہ کیجیے مگر ناقدری ہو تو کیا ہوتا. اسی طریقے سے ابلیس نے 6 لاکھ سال عبادت کی, پر جب امتحان کا وقت آیا تو اس کا علم
ने उससे फ़ायदा नहीं पहुँचाया। इसी तरीके से जब एक शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम से जानवरों की बोली सीखी तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं उठाया, उल्टा उसकी जान बर्बाद आ गई थी। बिल्कुल, खूब माशाल्लाह, खूब बेहतरीन रेफरेंस। इसी तरीके से जो शख्स ईसा अलैहिस्सलाम के साथ था उसने इसमें आज़म सीखने की ख्वाहिश की, पर जब वो ताकि वो उन हड्डियों को ज़िंदा कर सके, पर जब वो हड्डियाँ शेर बनकर खड़ी हो गई तो उसकी जान ले ली। बिल्कुल। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा था कि इसमें आज़म की हैसियत को तुम नहीं जानते, तुम इसको संभाल नहीं सकते। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसी तरीके से दुनिया के लोग बहुत सी इल्म तो सीख रहे हैं पर उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, उल्टा एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसीलिए एक हाफिज़ होता है और एक हफीज़ होता है। माशाल्लाह, एक माशाल्लाह। पढ़ता है और एक समझ कर पढ़ता है। क्या बात है, खूबसूरत बात बच्चा मेरे, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तो इल्म नाफ़े वो है जो नफ़ा पहुँचाए, और ज़ाहिरी उलूम की मिसाल वो ये सारी मिसालें बच्चे ने दे दी कि कहाँ कहाँ, और बड़े ज़बरदस्त दलीलों के साथ कि कहाँ बहुत हवाला कुरानी हवाला जात के साथ कौम ईसा और कौम मूसा और तमाम मामलात के साथ। तो मकसद ही यही है कि जब हम यहाँ बैठें और डिस्कशन का ये शोबा है तो ज़रूरी नहीं है कि कल की नशिस्त की बात है, अगर उससे मुशाबे कोई नशिस्त पहले आपने सुनी हुई है तो वो रेफरेंस में शामिल करें, तो ज़्यादा मुनासिब ये है कि उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। जज़ा फराज होते हैं, और इरफान आरिफ वो होता है, इरफान वो होता है जिसको पहचान होती है, और जिसको पहचान होती है वो हर वक्त शाह की मायत सोहबत क़ुरबत में उसी तरह रहता है जिस तरह बादशाह की कलाई पर रहने वाला होता है, और बादशाह की कलाई छोड़ता है तो फिर दुनिया उसको उचित हाल को पहुंचा देती है। तो ये नशिस्त इसी हवाले से बहुत अहम है कि अपने इस सिस्टम में, हम अपने मोबाइल के सिस्टम में, लैपटॉप के सिस्टम में, अपने सारे एडवांस टेक्नोलॉजी उलूम के सीखने के सिस्टम में तो हम मुख्तलिफ क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर जो है वो अपलोड करते हैं। तो सवाल ये, यहाँ भी तो सॉफ्टवेयर अपलोड करें, रहेंगे इसी लिबास बशरियत में, ये हाथ पैर, ये उंगलियां, यही सर, ये कान, ये मुंह, ये नाक, मगर इनर लेवल पे जो तब्दीली आएगी तो आम सा मोबाइल है, देखने में आम है, मगर जो पता नहीं कैसी कैसी इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर अपलोड हैं जिसकी वजह से आपकी रसाई कहाँ तक है। तो जब छोटे मोबाइल में ये तमाम सलाहियतें हो सकती हैं तो आप जो मोबाइल के मौजूद हैं और अल्लाह की तख्लीक़ात में सबसे अफजल हैं, उसमें क्या कुछ ना छुपा होगा। जज़ाकुमुल्लाह। जनाब हसन साहब दरख्वास्त गुज़ार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अजिल बारिक। कल के मसनद शरीफ के नूर का दरिया मुअज़्ज़न था पूरे सबक के अंदर। पहला ही जो शेर आपने इनायत फरमाया कि असल हकीकत तुम्हारी सोचे बाकी हड्डी और गोश्त। तो ये बात सोच बनी इसराइल में एक नेक बंदे का जिक्र है, तो उसका गुज़र एक रेत के टेले से हुआ, तो उसके दिल में ख्याल है उस वक्त गुर्बत बहुत थी कि काश ये रेत का टेला आटा होता और मेरी मिल्कियत होता तो मैं खुदा के मखलूक में उसको बांट देता। तो खुदावंद करीम ने उसकी उस सोच पे फरिश्तों से कहा कि मेरे इस नेक बंदे की नामा अमाल में उतना सवाब लिखो। वो तो खाली उसकी फ़िक्र थी, उस पर खुदा ने उसको ये इनाम अता किया। और इस खानकाह मौला रोम के क़याम से लेके आज तक जो खिदमत आप कर रहे हैं खुदा की खलक की मखलूक की, और वो जो खानवादे आपके साथ है, आपकी नज़र करम के साथ, वसीम साहब हो गए, रियाज साहब हो गए। कल जिक्र होगा इल्म नाफ़िया का, इल्म नाफ़ी कि दो तरह की इबादतें, एक तो इंसान करता नहीं है गुनाह की तरफ है, दूसरा करता है तो उस पर अकड़ता है और तकब्बुर करता है। तो यहाँ पे ये खानवादे आपकी निगरानी में खुदा की खलक की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं और तो ज़ाहिर भी नहीं कर रहे हैं। तो इस सवालों का जवाब भी इसी खानकाह शरीफ में ही है। तो दूसरा जिक्र किया आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह उसने 950 साल खुदा की मखलूक को हिदायत करी, लेकिन वो उसकी कौम राह रास्त पे नहीं आई, तो मजबूर होकर उसने बद्दुआ की कि अल्लाह को इनकी तरफ आज़ाद कर दी। तो यहाँ मामला फिर आपने जिक्र किया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक इंसानियत ने 35% तरक्की करी।
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 100% یعنی 23 سال کے مخصوص عرصے میں، وہاں لاکھوں سال کا عرصہ 35% ترقی کری، یہاں 23 سال کے اندر انسان اپنے عروج پہ پہنچا، اور آج تک کی ہمارے سامنے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں وہاں نوح علیہ السلام بددعا کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، اور یہاں پہ طائف کے اندر پتھر رکھ کے لہو لہن ہو کر بددعا نہیں دے رہے، ان کے لیے دعا کریں۔ بے شک تو ذات مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے کہا کہ اس طریقے سے خدا نے موسیٰ کلیم اللہ اور ابراہیم حق خلیل اللہ سے یہ وعدہ لیا کہ تم اقرار کرو میرے محبوب کا، تب جا کے تمہیں یہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب نبی میں خوبصورت یوسف علیہ السلام ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کہ ہاں جی یوسف علیہ السلام ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یوسف سے آپ کم خوبصورت، یوسف سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ تو اس وقت یہ لفظ کہنے کے بعد بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیٹیں مار کے اٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ خدا نے مجھے 70,000 نور کے پردوں میں بھیجائے، اگر ہم اپنے اصلی روپ میں آتے تو دنیا میں دیکھ نہیں پاتے عائشہ۔ اور دوسری بات کہ آپ نے ذکر کیا منطق الطیر برڈ آف پارلیمنٹ، حضرت فرید عطار کی کتاب کا کانفرنس آف دا برڈ، منطق الطیر۔ منطق الطیر قرآن کی زبان میں ہے، اللہ نے فرشتوں پرندوں کی زبان سکھائی تھی اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو اس میں قرآن میں منطق الطیر کا صیغہ ہے، جس کو خواجہ صاحب نے اپنی کتاب کا نام منطق الطیر رکھا، جس کا پھر دنیا کے مختلف زبانوں میں مختلف نام سے مراد یہ کانفرنس آف دا برڈس کی، جیسے یہ کانفرنس ہے تو ہر پرندہ اپنی بولی بول رہا ہے۔ پرندے کی زبان میں عرفانی گفتگو جو ہے وہ عرفا نے خواجہ صاحب نے مولانا روم رحمۃ اللہ کے پاس کل کی گفتگو میں بعض کے ذریعے کیسی کیسی باتیں کہلوائیں کہ بعض کے منہ سے کہا، بعض کہہ رہا ہے، ظاہر بعض تو نہیں کہہ رہا، وہ کہے تو انسانی فکر ہے، مگر پیرایا ہے یہ شاعری کا کہ اس انداز میں اس کو نمایاں اجاگر کیا جاتا ہے۔ جی کہیے۔ اس کتاب سے واقعے کا اقتباس کر رہا ہوں کہ تمام پرندے لاکھوں کی تعداد میں حدود کے پاس آئے کہ ہمیں سی مرغ پرندہ دیکھنے کا شوق، سی مرغ دیدار کرنے کا، تو آپ ہماری رہنمائی کریں، ہمارے ہادی بنیں اور ہمیں وہاں تک لے چلے جائیں اس کی رعایت کریں۔ تو دلدل نے سمجھایا اس نے حدود نے کہ وہ تو پوکا جبل میں رہتا ہے، وہ بہت دور ہے، بڑا کٹل مسئلہ ہے، رستہ ہے، تو پرندوں نے کہا کہ نہیں ہم سی مرغ کا دیدار کریں گے بولے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کی حدود کی رہبری میں وہ سب نکلتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو راستے میں بھوک پیاس ہوتی ہے، کچھ مر جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں پانی کے تالاب ہوتے ہیں، کچھ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں باغات ہوتے ہیں، کچھ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، آخر میں جب کوکا پہنچتے ہیں تو 30 بجتے ہیں۔ پورے سفر کے اندر سب مر جاتے ہیں، کوئی رہ جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو روح بھی ایسے ہی ہے، تو حدود وہاں سے کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ٹوٹل 30 بجے، تو ہمیں اب سی مرغ کا دیدار کراؤ۔ تو اس نے کہا کہ سی مرغ تم خود ہی ہو، سی مرغ حقیقت میں نہیں ہے، تم خود ہی سی مرغ ہو۔ سی سے مراد 30 اور مرغ سے مراد پرندے، 30 پرندے، یعنی کہ وہ جو ذات حق کا جو امر ہے تمہارے روح کے اندر، تمہارے جسم کے اندر، تو حقیقت میں تم خود ہی ہو۔ صحیح یعنی کہ انسان کے وجود میں جو امر ربی ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ خدا کی تخلیقات میں اور خدا سے جڑے رہنے کے زاویے کے اعتبار سے انسان کو اللہ نے وہ روح عطا کی ہے جو اس سے جڑے رہنے کی، قربت حاصل کرنے کی، اس سے قریب تر رہنے کی اگر جد و جہاد کرے ہے تو صحیح، مگر وہ حاصل کب ہوگا؟ جب یہ
سفر دنیا کا سفر اسی انداز میں طے ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ جو چھپا ہوا وصف ہے وہ پھر ظاہر ہوگا. جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر وہ اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ کے مقام پر سرفراز ہوگا. ٹائٹل تو ملا ہوا ہے خلیفۃ اللہ کا، مگر اکملیت اور تکمیل کب ہوگی؟ جب یہ سفر کر کے وہاں پہنچیں گے. اور جب وہاں پہنچیں گے تو من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، آکس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری. پھر دوئی نہیں ہے. سورج کی کرنیں یہاں ہیں تو بظاہر سورج سے دور ہیں، مگر جب سورج میں چلی جاتی ہیں تو سورج سے دور ہیں. دنیا میں ہے تو روشنی پھیلا رہی ہیں، اور شام کو واپس گئیں تو کہاں چلی گئیں؟ کہیں نظر آئیں؟ کہیں نظر نہیں آئی، وہ اپنے مرکز پہ پہنچ گئیں. تو مقصد حیات بھی یہی ہے کہ ہم یہاں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، بشری لباس میں ہیں. جب بشری لباس کی دیوار گرے گی تو پھر کہاں ہونا چاہیے؟ تو خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں ہوں جہاں ہمیں ہونا چاہیے. ہم بھٹکے ہوئے لوگ، کوئی کہیں ملے گا، کوئی کہیں ملے گا، کوئی کہیں ملے گا، جو کوئی مال و دنیا کی محبت میں ملے گا، کوئی ازدواج کی محبت میں ملے گا، کوئی دنیا طلبی کی محبت میں ملے گا، مرکز پہ نہیں پہنچے گا. اور مرکز پہ جب نہیں پہنچے گا، بھٹک جائے گا، تو پھر راہ نجات اس کے ذمہ کب آئے گی؟ ہم تمام کہاں میوناس سے مرغ کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے کہ ایسا پرندہ جو مشہور ہے کہ کوہ خاف رشیا کے علاقے میں، غالباً ازبکستان یا قازقستان میں ایک ایسا پہاڑ مشہور ہے جو کوہ خاف کہلاتا ہے. بہت دور کے فاصلے کو نمایاں کرنے کے لیے کوہ خاف کا ذکر آتا ہے. اور سی مرغ ایسا پرندہ جو نادر و نایاب ہے، نادر و نایاب ہے. تو نادر و نایاب پرندہ، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ 30 پرندے بچ گئے جو 30 اور مرغ ہیں وہ، تو وہ خود کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہی ہے جس کے وجودوں کے اندر وہ امر ربی چھپا ہوا ہے. تم بھی سی مرغ ہی تو ہو، اور کیا ہو تم کہ تمہارے وجود میں کسی کے پاس یہ والی روح حیوانی ہے، روح نباتاتی ہے، روح جماداتی ہے، روح آبی ہے، روح بادی ہے، ساری روحیں ہیں، وہ سب ادنا ہیں. مگر اشرف المخلوقات کی اعتبار سے سب سے مقدم روح کس کے پاس ہے؟ وہ آپ لوگوں کے پاس ہے. اب اس کو ایکٹیو کر کے جگانا ہے. سائلنٹ ہے، ایکٹیو کون کرے گا؟ جو خود ایکٹیو ہے وہی ایکٹیو کرے گا. کوئی اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا مار کا طے کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اس گفتگو کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ دودھ ہی میں مکھن بھی چھپا ہوا ہے اور اصلی گھی بھی چھپا ہوا ہے، مگر پروسیس کے بعد نکلتا ہے. آپ ساری زندگی دودھ پئیں، آپ میں کوئی شرعی دفعہ نہیں لگے گی. دودھ پیے، صبح شام دودھ پیے، مگر جب پروسیس سے اس کو گزاریں گے تو پہلے دہی جمائیں گے، پھر مکھن نکالیں گے، مکھن کو پھر گرم کر کے پھر آپ جو ہے وہ کیا نام ہے گھی نکالیں گے، تو دودھ ہی سے نکالیں گے، کہاں سے کچھ لا کے ڈالیں گے. تو ہمارے وجودوں میں چھپا ہوا یہ جو دودھ ہے اس کو مکھن بنایا اور گھی بنایا جا سکتا ہے بشرطِ محنت ہو. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی غرور اور تکبر نہیں ہے. ہم ان لمحات میں یہاں بیٹھے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے امر کو، جو تیرا امر ہے ہمارے وجودوں میں، اسے آشکار فرما، نمایاں فرما. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اور بڑا مقام حاصل کریں، مقصد تیری مخلوق ہے خدا کی گردنوں کو جہنم کے قذابوں سے چھڑانے کے لیے وہ روشنی چاہیے جو انہیں چھڑا سکے. جزاکم اللہ. جناب وہ نہیں چھوڑتا. تو نمرود بادشاہ تھا وقت کا، اتنا بڑا بت پرست تھا، تو خدا نے ایک لنگڑے مچھر کو اس کی تباہی کے لیے، اس کو مارنے کے لیے بھیج دیا، اور اس کو ایذا رسانی کے لیے اس کے دماغ میں جا کے وہ بیٹھ گیا. اس کو اس کا جرم بڑا تھا، وہ دماغی طور پہ مغرور اور متکبر تھا، دماغی طور پر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا تھا. اس کی بیماری تھی یہ. تو ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، ہاں، ہر بیماری جو ہے، ہر بیماری اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہے. تو اللہ نے متکبروں کا علاج کیا رکھا ہے کہ ان کے سر پہ جوتے مارے جائیں. جب ان کے سر پہ جوتے مارے تو اس کو کھلبلاہٹ سے بچت ہوتی تھی، سکون ملتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، پھر جوتے مارے جاتے تھے. ہر متکبر کو اللہ جس طرح چاہتا ہے پکڑ سکتا ہے، پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے. جی کہیے بات. خدا چاہے تو اس لنگڑے مچھر سے اس کو تباہ کر دیا، اور اگر مالک بچانے پہ جائے تو وہ ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام 40 دن رہے. یہاں اختیار کلی ہم کہتے ہیں نا، اللہ مختار کل ہے. تو اس مختار کل کی ڈیفینیشن کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ کہیں محدودیت نہیں ہے،
کہیں محدودیت نہیں. اتنے بڑے بڑے اسپتال ہیں جی، کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، دل کے حفاظت کا اسپتال ہے جہاں اربوں روپے کا بجٹ ہے. ہاں یہ دل کے لیے ہے. تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق بھی بنائی جس کا دل ہی نہیں ہے. اب بات کرو، ایک ایسی مخلوق بھی اللہ نے بنائی ہے کہ اللہ دل والی مخلوق بنانے کے لیے محدود نہیں ہے. مچھلی کا دل نہیں ہوتا. ہاں ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنا دی. جبھی کہتے ہیں عرب میں، جب میں پہلی بار گیا وہاں پہ رات، تو وہاں جب رہا تو وہاں اگر کسی کنجوس کو کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں انت سمک، انت سمک، تو مچھلی ہو. تو پہلے تو میں سمجھا نہیں کہ مچھلی کیوں کہہ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ اچھا اسی لیے مچھلی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنجوس ہے کیونکہ اس کا دل نہیں ہے. مچھلی کا دل نہیں ہوتا. تو مچھلی کو اللہ نے بغیر دل کے پیدا کیا، یا اس کی شان خلاقی ہے. اور دوسری طرف دل کے نظام کو چلانے کے لیے اسپتال اور اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ اور بڑی انجیوگرافی، پتہ نہیں کون کون سی گرافی چل رہی ہے. تو کیا یہ انسان کی محدودیت ہے؟ اللہ کے یہاں محدودیت نہیں ہے. اللہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے گا کر سکتا ہے. جی ہوئی ہے تو کچھ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی کہ اللہ سے محبت کیے جائے، وہ پورا کنٹرول ہے اللہ کا ہم پہ، اس کا ہم حق ادا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کریں، اپنی جانوں سے زیادہ محبت کریں جیسے حق ہے کریں. تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری سے بہتر. جو آئندہ بآئندہ کہتے ہیں، جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے. جو کنڈا کھٹکھٹاتا رہتا ہے وہ دیدار اس کے حصے میں آئی جاتا ہے. تو ساری بات کنڈا کھٹکھٹاتے رہنے کی ہے. 2-4 دفعہ کھٹکھٹا کے آگے بیٹھ گئے صاحب وہ تو دروازہ نہیں کھولے. ارے بھائی مستقل کرو، پھر کہیں جا کے دروازہ تمہارا کھلے گا، تمہارے لیے آسانی پیدا ہوگی. تو اس سے معلومات میں تو بہت حضرت صاحب اضافہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. یہاں بیٹھنے سے ماشاءاللہ. لمبی دماغ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنے بھی نبی پیغمبر آئے، سب کے اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کے اب دماغ میں جو، اور پھر جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو پہلے معلوم نہیں ہوتا تھا. اب یہاں سے آنے کے بعد معلوم ہونے لگا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد کون سی آیت کا کیا ترجمہ ہے، کیا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے، کس نے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں اللہ کیسا نوازش کرنے والا ہے کہ اس کا کلام اسی کا کلام ہے نا قرآن. تو یعنی کہ آپ کی مغفرت اور بخشش اور اپنے سے قربت بخشنے کے لیے اس نے اپنا کلام آپ کو دے دیا. آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ دوسرا نہیں ہے. اسی علم شریف سے لے کے ناز تک کا جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اور آپ اس سے قربت کے لیے اس نے کہا یہ راستہ ہے، اس پہ چل کر آؤ، ہم تک پہنچ جاؤ گے. اسی میں تو ہے نا کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ میں شامل فرما. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، ہر صلات میں آپ صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں. ان کا راستہ دکھا جو جس پہ تو نے انعام کیا. تو ہم کہتے تو تھے ماضی میں، مگر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ انعام یافتہ کون ہے. انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ کے انبیاء، اللہ کے برگزیدہ دوست، اہل اللہ، اولیاء اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں. اور غیر المغضوب کون ہے؟ جس پہ اللہ غضبناک ہوا. تو فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، امیہ بن خلف ہے. یہ کون ہے؟ یہ اس دور کے اللہ کے باغی اور اس دور کے یہ اللہ کے باغی جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہیں. اچھا اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھنے والوں کا انجام کیا بتایا پھر کل؟ اللہ اپنے دوستوں سے دشمنی کرنے والے دشمنوں کو نہیں چھوڑتا. اپنے معاملے میں تو پھر بھی چھوڑ دیتا ہے وہ، مگر دوستوں سے دشمنی کرنے والوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرتا ہے. جزاکم اللہ. اور کہیے. تو حضرت صاحب محبت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں آپ بھی بھیجا کریں. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، خود محبت کر رہے ہیں، تو ہم تو ان سے زیادہ پھر ہمیں حق کرنا ہے. دیکھیں اللہ نہ نماز میں آپ کے ساتھ ہے، نہ روزے میں آپ کے ساتھ ہے، نہ حج میں آپ کے ساتھ ہے، نہ زکوٰۃ میں آپ کے ساتھ ہے، نہ کسی کار خیر میں. اللہ نے تحریک دے دی، اب کریں نہ کریں آپ کی مرضی. ایک کام میں اللہ آپ کے ساتھ ہے، صرف ایک کام ہے. وہ کون سا کام ہے؟ وہ نبی پہ درود کے حوالے سے اللہ آپ کے ساتھ ہے. یا خدا کی معیت ہے جو ہم نبی صلاۃ ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر، اس کی قبولیت کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب ہوئی کہ ہوئی، نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوتی تو ہمارے حالات بدل جاتے. الحمدللہ 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 بدل گئے حالات. تو مگر درود کے معاملے میں ہمیں کامل یقین ہے کہ اس معاملے میں کیونکہ اللہ شامل ہے، اللہ خود فرما رہے تو قبولیت کی منزل خود بخود ہو گئی.
تو کتنا سادہ سا اصول ہے کہ ایک معاملے میں اللہ آپ کے ساتھ ہے. وہ کون سا معاملہ ہے؟ نبی کو یاد کرنے کے معاملے میں آپ اور اللہ ایک ہی مقام پر ہیں. یہ اللہ کی شان خلاقی ہے, یہ اللہ کی شان رحیمی ہے, یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ اس معاملے میں اس نے آپ پر رحم کیا کہ اپنے ساتھ ملا لیا کہ میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو, کریں اور میں تو کر ہی رہا ہوں, میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں. اسی لیے واجب قرار دے دیا صلاۃ میں درود کو. اللہ نے واجب قرار دے دیا کہ اس کے بغیر نماز, اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ اس کا بتایا تھا جیسے آدمی کو دنیا میں رہنا ہے لیکن جو ہے نا اپنے کو سمندر میں کشتی جو ہے سمندر میں تو ہو لیکن اس میں پانی نہیں آنا چاہیے. یعنی کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئے. دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سب کام کرنا ہے, دنیا داری سب کچھ نبھانی ہے, کرنا ہے, بھی بچے ہر چیز ہے, لیکن اس کی پیسہ ہے, اس کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو ہم سمجھ لو ایک کشتی کی طرح ڈوب جائیں گے سمندر میں. تو ہمیں چاہیے کہ بس ہے نا کہ دنیا میں اتنا انوالو نہ ہو کہ ہم اس میں ڈوب جائیں. تو یہ چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم جیسے اب نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن جب سے ہے نا میاں صاحب کا ہم نے وہ پڑھے شعر کے دل ہی نہیں جھکا تو کیا ہے نماز ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں ہماری نمازوں میں چینجنگ آ جائے. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارا دل بھی ایسا ہو کہ ہم اپنے رب کو یعنی کہ اس کے سامنے جھکیں ہوئے, ہمارا دل وجود سب دماغ اللہ کے اس میں ہونا چاہیے, حاضر ہونا چاہیے. تو اپنی نمازیں بھی ہماری بہتر ہو رہی ہیں یہاں کے. تو پہلے تو ہم نماز پڑھتے تھے لیکن بس ذہن کہیں ہے لگے ہوئے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو حاضری ہو جائے ہماری, جو یعنی کہ نماز کا حق ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, ایسے نماز پڑھی جائے. تو چینجنگ آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آمین آمین ماشاءاللہ آتی رہے گی. ہم بھی سیکھ ہی رہے ہیں ابھی, ہمیں بھی اتنی ہم سب سیکھنے زبان نہیں کھلتی. جیسے مہد کہتے ہیں پالنے کو, مہد سے لاحت کہتے ہیں قبر کو. مہد سے لاحت تک سیکھنے کا پروسیس ہے. کوئی یہ کہے کہ سر درمیان میں مکمل ہو گیا تو ممکن ہی نہیں ہے. پالنے سے لے کے قبر تک مسلسل سیکھنا 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 ہے. تو یہ تو اصول ہے. پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تم صلاۃ ایسے ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ غنی اللہ غنی. اگر تمہارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے تو یہ یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لا صلاۃ گفت, رومی فرماتے ہیں لا صلاۃ گفت الا بالحضور, بغیر حضوری قلب کے تو صلاۃ ہے ہی نہیں. یہ صاحب قبلہ کیا ہے, کیا شعر کیا ہے کہ جھکا سر مگر دل رہا بے جھکائی. سر تو جھک رہے ہیں دل نہیں جھکے گا. جب دل جھکے گا تو حق ادا ہوگا, اور جب حق ادا ہوگا تو پھر اس کا انعام بھی ملے گا. اور انعام کل رات کو آخر بات کیا تھی کہ اللہ کے دیدار سے کم پر مومن راضی نہیں ہوگا. نہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے, کیونکہ محمد عربی کی سنت ہے یہ بھی دوستوں. معراج پہ جانا بھی نبی کی سنت, اور اللہ کا دیدار بھی نبی کی سنت. اور نبی کے آڑ میں نبی کے پیچھے چھپ کر یہ منظر دیکھ لیا جائے تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے. جی کہیے. بس یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ اب آہستہ آہستہ ہم بھی زبان کھلتی جا رہی ہے انشاءاللہ. جو گھبراہٹ ہے یا وہ ہوتی ہے نا وہ نکلتی رہے گی. اور یہ جو لمحات ہیں یہ تو قبولیت کے لمحات ہیں. بالکل. اگر دوپہر میں شام میں رات میں ہو تو شاید اتنی جلدی کرنٹ نہ ہے. تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے, ذہن بالکل صاف ہے. آپ بیٹھے بھائیوں کو سن رہے ہیں, آپ کی زبان بھی چل پڑی, آپ کو معلوم اندازہ ہو گیا زبان چل پڑی. دل تو پہلے چل رہا ہے, زبان چل پڑی ماشاءاللہ. میں کل کی نشست اور اس سے پیوستہ نشست میں بنانا ایک بات ہمیں بہت اسی پیغام کو مزید آگے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے پچھلی نشست میں صوفی صاحب کا گھر جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلے گیا. اب وہ اس کے ساتھ پھر وہ کیا معاملہ ہوا, وہ مولانا نے بڑے سے مولانا کہتے ہیں گدھا چاہے کسی بھی قبیلے کا ہو غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے. تو گدھے پن سے نکلنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو. جی صحیح ہے. تو پھر وہ یہ کہا کہ وہ پھر شاہی باز کا معاملہ پھر سمجھانے کی زبردست بات کہ علم کو شاہی باز سے جی ہاں باز ہونے کے باوجود بھی اگر غلط کام کر رہا ہے تو پھنس گیا. گدھا تو پھنسا بیچارہ. ہاں باز بھی ہے اگر کل بڑی اہم بات ہوئی کہ ایک طرف وہ گمراہی میں مبتلا ہے تو پھنس گئے. ایک وہ ہے عبادت بھی کر رہے ہیں مگر غرور پیدا ہو گیا پھنس گئے. ارے صاحب میں تو اللہ سے بات کرتا ہوں 5 ٹائم روزانہ. اچھا تو اللہ سے بات کرتا ہے, نظر تو نہیں آ رہا کہ تیرے اللہ سے بات کرتا ہے. تیرے اندر نہ قول و فعل میں بات نظر نہیں آ رہی کہ تو اللہ سے اتنا قریب ہے. تو یہاں بھی غرور آ گیا, پھر یہاں پھنس گیا. تو
کون بچائے گا بار بار کی الجھنوں سے؟ جو اس راستے کا راہی ہوگا وہ بچا سکے. جی عزیز صاحب کہیے. تو پھر یہی ہے کہ پھر علم کو جو ہے شاہی باز سے تشبیہ دی گئی اور مزید اس بات کو اجاگر کیا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ شاہ کے قریب رہنا چاہیے. پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ باز کے اوپر پار اور ناخن جب کاٹ دیے تو جو یعنی علم جو ہے ہمیں غلط ہاتھوں میں چلی جائے. جب علم غلط ہاتھوں میں چلے جاتے تو وہ باز جو آسمانوں پہ اڑنے والا پرندہ ہے شاہ کی کلائی میں، وہ زمین پہ ایک رنگنے کی جیسے والی ایک عام پرندے کے جیسے مانند وہ اپنی اصالت اور اپنی اہمیت کو وہ کھو دیتا ہے. کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب وہ ہمیں جنت میں آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جنت سے منع کرایا گیا کہ یہاں پہ اس میں نہ جانا، تو وہ جنت سے نکال دیے گئے اور وہ پھر وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے. تو ہمیں وہاں کی طلب کرنی ہے، نہ کہ ہمیں یہاں کیا ہو کر اور اسی جگہ پر رہنے کی وہ کرنی ہے، یہاں کے ہو کے رہ جانا ہے. تو پھر ایک بات میں اس میں بادشاہ نے کہا کہ تم نے بات سے کہا کہ تم نے وفا کا راستہ چھوڑ دیا تو جبھی تمہیں یہ سزا ملی ہے. اگر تم مرکز سے جڑے رہتے تو تم جو ہے مشکل میں نہیں پڑتے، کیونکہ ہمیں مرکز سے جڑے رہنے کی اس میں اہمیت کو بتایا گیا. کیا بات. تو پھر دوسری جگہ آپ نے اس کا کہا کہ گریا ازاری کی اہمیت کو آپ نے اجاگر کیا کہ جہاں گریا ہوتا ہے، جہاں جسی طریقے سے جب آسمان بادل جو ہے وہ روتا ہے تو وہ زمین پر جو ہے وہ پھر ہریالی اور خوشنمی گلشن پیدا ہوتے ہیں، باغوں میں پھول کھلتے ہیں اور ہریالی پیدا ہوتی ہے. تو مولانا نے ایک آپ کے اس میں کہا تھا مغان عجم میں ایک شعر آپ نے کوٹ کیا ہے، ہر کجا آب روا سبزہ بوت، ہر کجا اشک روا رحمت شوت. جب خدا کی رحمت جو ہے وہ جوش آتی ہے اور جب اشک بہاری ہوتی ہے، گریا زاری ہوتی ہے، تو وہ ہریالی اور وہ جو ہے وہ رہتی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ پانی صاف ہو، پاک ہو، نمکین ہو، میٹھا ہو، جیسا بھی ہو، مگر وہ خدا کی رحمت کے لیے ہریالی کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. پھر دوسری موتوں میں آپ نے ایک بات کہی کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ تمام انبیاء کے معجزات جو ہیں وہ زمین پر ہیں، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آسمان پہ آپ کو معجزہ ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ جب اگر موسیٰ علیہ السلام ہوں یا وہ بھی ہوں، اگر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہچان نہیں ہو تو وہ بھی مطلب وہ ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی وہ بات ہے کہ ان کی پہچان ہونا لازم ہے. ویسے تو اللہ فرما رہا ہے کہ صرف لا الہ کہو گے تو میں جنت میں داخل کر دوں گا امت محمد کے لیے بات. اور دیگر کے لیے کہا کہ اگر محمد علیہ السلام کی پہچان کے بغیر میرے پاس آؤ گے، چاہے وہ کلیم حق ہو یا خلیل حق ہو، رعایت نہیں ملے گی. اللہ غنی. اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ مضمون ہے، یہ اس کو جتنا بیان کیا جائے کم ہوگا. خلیل حق کی کیسی کیسی مثالیں اور کیسی کیسی حکایتیں بیان ہوتی ہیں یہاں پہ، اور ہم فدا ہوتے ہیں کہ ہم خلیل حق پر فدا ہیں، ہم خلیل حق. ان سے بھی اللہ ان کو بھی رعایت نہیں دے رہا ہے کہ نہیں، پہچان کس کی کرنی ہے؟ محمد عربی کی پہچان. اللہ کتنا بڑا مقام ہے. اور موسیٰ کلیم اللہ کے واقعات سے مثنوی بھری ہوئی ہے، اور وہاں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ نہیں، رک جاؤ، پہچان محمدی کے ساتھ آؤ. تو کیا لوگ کیوں گھٹا رہے ہیں؟ اسی لیے معلوم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہر کے در مکرے تو دارت دل گرو. یہ آپ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، چالاکیاں دکھا رہے ہیں، اب دل کو سنبھالیں، پکڑیں. گردن اشرا من جنم تو شاد رو، میں ان کی گردنوں کو توڑ دوں گا، آپ مطمئن رہیں. کیا گردنیں نہیں توڑی جا رہی ہیں؟ یہ ہم سوچ رہے ہیں یہ والی گردن ٹوٹے گی. ارے ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، ان کی نسلوں کو خدا نے بھلا دیا، ان کی نسلیں دنیا میں بیکار ہو کر رہ گئیں. کس بنیاد پر؟ محمد عربی سے دشمنی کی بنیاد پر. اور اللہ کل بھی ابھی بات کی صاحب نے کی کہ اللہ اپنے دوستوں کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. ہم سوچتے ہیں ان پہ آسمان سے بجلی گرے گی یا ان پہ آگ کے چھولے گریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. نسل بریدہ کر دیا جائے گا. هو الابتر جو قرآن میں آیا ہے، انا شانیہ کا هو الابتر، کہ وہی نسل بریدہ ہو جائے گا جو آپ پر انگشت نمائی کرے گا، آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے گا. تو اتنی بڑی اقوال کی موجودگی میں کیا امکانی صورت ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. جی بس یہ باس کے میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ باس نے کہا کہ اگر میرے ناخن بھی کٹ جائیں، پر بھی کٹ جائیں، مگر تیرا ساتھ ہو. اگر کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات. یعنی ہمارے اعمال اور جیسے بھی ہوں، ہم جتنے بھی ٹوٹے پوٹے ہوں، مگر اگر اہل اللہ کی صحبت اور میت ساتھ ہو تو کیا ہمیں وہ عرش پہ لے جانے کے اوپر آقا کی بارگاہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانے کے معنی نہیں ہے. یہ بات سبحان اللہ. جی بس کافی ماشاء اللہ.
جی وقت آ گیا ایک تنگی کا تو بزرگ چوری کے بڑی نیچے ہاتھ لگتے ہیں. اسی طرح پچھلے اس میں گدھے کا ذکر ہے تو وہ بھی ایک بزرگ کا گدھا تھا لیکن اس پہ تنگی آئی تو وہ بھی ایک لاہور بھیج رہا ہے ٹائم لیکن گدھے کی قدر نہیں کی ان نے. صحیح. جب وقت آتا ہے تو کہیں نہ کہیں بندہ پھنس جاتا ہے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن ان کے بھائی نہیں مانے یوسف علیہ السلام کے اور ان کو لے گئے اور لے آئے تو ان کا وہ حال کیا کہ برادران یوسف نے. جی ہاں بالکل. کہ بھائیوں نے وہ حال کیا کہ ان کو مار توڑ کے جان سے مارنے کا ارادہ لیکن کنویں میں ڈال کے آ گئے. وہ ہاں سے نکلے اللہ نے انہیں نکالا تو وہ جو تھے وہ بادشاہوں کو وجہ جو پہنچے وہاں بھی جیل کا منظر اور بہت سارے معاملات پہ ہوئے. اس کے بعد اللہ نے یہ دکھایا کہ دیکھو ان کو بادشاہ بنا دیا جو ان سے انہیں پریشان کرتے تھے. اب وہ ان کے آگے سر جھکا تھا. زلیخا نے اتنا پریشان کیا لیکن اللہ نے ان کے ذریعے انہیں دوبارہ سے جوان کر دیا. سب ان کے وہ ہو گئے. اسی طرح بھائیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا. سب کام ہو. اگر اللہ کو یاد کیا جائے تو تنگی تو آئے گی اور سب پہ ہی آئی ہے. اللہ کے نبی کو یاد کیا جائے درود پڑھا جائے تو پھر جو ہے آخر ٹائم یہ ہوگا کہ ہاتھ جو ہے نا کسی اللہ والے کے ہاتھ ہوگا. اگر پوری زندگی میں نہیں ہوا تو آخر ٹائم میں ہوگا اور منزل جو اس کی آسان ہو جائے گی. اسی لیے کہ درود کا پڑھنا جو ہے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے. نبی کو یاد کرے درود پڑھے. پریشانی تو آئیں گی لیکن آسانی ہوتی چلے گی. صحیح. ماشاء اللہ خوب. جی جناب.